الرحمن الرحیم. محترم اور پیارے اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم آپ کو 3D ایکزرا میں کام کرنے کے دوران اگر یہاں اردو ٹیکسٹ ہمیں لانا پڑ جائے تو اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. اس لیے غور سے دیکھیں اسکرین پر کہ جب کبھی بھی اردو ٹیکسٹ کی باری آئے یا اردو ٹیکسٹ ہمیں لانا پڑ جائے تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ اردو ٹیکسٹ کے لیے ہمیں پہلے ان پیج کھولنا ہوگا. اس کے بعد ہم ان پیج میں ایک ٹیکسٹ باکس بنا کے اس میں لکھیں گے، اور جب کاپی کرنے کی باری آئے گی تو پہلے پورے باکس کو کاپی کریں گے. الگ سے ہم اسپیشلی جو ہے یہاں پہ کسی ٹیکسٹ کو جو ہے کاپی نہیں کرتے. اس کے بعد ان پیج کا ڈیٹا جو ہے وہ بہترین صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ ان پیج سے کوئی بھی چیز کاپی کریں، کٹ کریں، یا یہاں سے کہیں بھیجنا چاہتے ہو تو اس کا کورل ڈرا سے بہتر ہمارے پاس کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے جس میں اس کا اچھا رزلٹ آ سکے. لہٰذا کورل ڈرا کو ہم اوپن کر کے اور کورل ڈرا میں جو ہے وہ ان پیج کے ڈیٹا کو پیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے بعد لازمی سی بات ہے جب آپ ان پیج سے کورل ڈرا میں لے کر آئیں گے تو ان پیج کی چیزیں کورل ڈرا میں آنے کے بعد ٹیکسٹ ہی رہتی ہیں. اگر ہم ان کو کرو میں کنورٹ کرنا چاہیں تو وہ ایک الگ میٹر ہے کہ ہم اس کو کرو میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب دیکھیں کورل ڈرا کو اوپن کرنے کے بعد جو ہے ہم جب یہاں پیسٹ کریں گے تو یہاں کے رول اپلائی ہوں گے. لازمی سی بات ہے کہ آپ نے اپلائی کیا، ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کورل ڈرا میں جو ہے اس کو پیسٹ کریں. کنٹرول وی کی کمانڈ سے آپ اس کو سمپلی یہاں پیسٹ کریں اور یہاں سے اب آگے مزید بھیجنے کے لیے آپ نے کنٹرول ایکس سے کٹ کر لیا. اب دیکھیں جب کنٹرول ای سے ایکسپورٹ کر لیا. اور جب آپ ایکسپورٹ کریں گے کسی بھی ایکسٹینشن میں ایکسپورٹ کریں، لیکن کسی بھی نام سے ایکسپورٹ کریں لیکن ایکسٹینشن WMF ہونا چاہیے. نام کوئی بھی رکھیں، جیسے ہم نے اس کو دیکھیں درود کے نام سے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی. نوٹ کیجیے گا غور سے اسکرین پر. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ایکسپورٹ کرنے میں جس کی آپ نے خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نیچے ایک آپشن دیا ہوا سلیکٹڈ اونلی، اس کا چیک لگائیں لازمی تاکہ جب آپ ایکسپورٹ کریں کسی بھی نام سے لیکن وہ ایک ہی کو ایکسپورٹ کرے جو سلیکٹڈ ہے، سب کو ایکسپورٹ نہ کر دے. جب آپ نے اس کو ایکسپورٹ کیا تو اس نے پوچھا کرو، ہم نے کہا بالکل ہمیں کرو چاہیے. جب اوکے کر کے آپ نے ایکسپورٹ کیا تو اب دیکھیں 3D ایکزرا جو ہے جب یہاں پہ ہم کوئی بھی فائل اوپن کرنے جاتے ہیں تو باقاعدہ کسی بھی فولڈر سے آپ اوپن کریں لیکن نیچے ایکسٹینشن جو ہے نا دو نظر آتے ہیں، یا تو WMF کی فائل اٹھاتا ہے یہ یا پھر 3D ایکزرا کی. تو ابھی ہماری جو فائل ہے وہ کس ایکسٹینشن میں WMF میں. دیکھیں آپ نے کلک کیا، اوپن کیا، اس نے پوچھا کرنٹ فائل سیو کرنی ہے، ہم نے منع کر دیا. تو دیکھیں نوٹ کریں غور سے اس نے باقاعدہ 3D ایکزرا میں اوپن کر دیا آپ کے اردو ٹیکسٹ کو جو کہ آپ ان پیج سے کورل ڈرا میں لائے تھے اور پھر ہم کورل ڈرا سے ایکسپورٹ کر کے یہاں لانے میں کامیاب ہوئے. دیکھیں ایک بات جسے آپ ذہن نشین رکھیں وہ یہ ہے کہ اینیمیشن، اگر ہم اینیمیشن کی بات کریں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسکرین پر رکا رہے تو اسے اسٹل کہیں گے. اگر اینیمیٹڈ چاہیے تو آپ کلک کے دیکھیں اینیمیٹڈ کنڈیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اینیمیشن پہ پراپر کام کریں تو دیکھیں اینیمیشن کے پراپر آپشن ٹول میں دیے ہوئے نیچے آپ کلک کریں گے تو اب اینیمیشن کے آپشن جو ہے نا وہ کھل کے ہمارے سامنے آتے ہیں. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اسکرین پر کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جو فریم استعمال ہو رہے ہیں، یعنی اینیمیشن سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری تصویریں جو ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں تو اب ہر تصویر ایک فریم کہلاتی ہے. اگر ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں ٹوٹل 200 فریم چاہیے جو ہماری مووی کو مکمل کریں اور ہر فریم جو ہے نا ہر سیکنڈ میں، یعنی جب 1 سیکنڈ پورا ہو تو اس میں تقریباً 10 فریم چلے. اب جب 1 سیکنڈ میں وہ 10 فریم چلائے گا تو 100 فریم 10 سیکنڈ میں چلیں گے اور 200 فریم 20 سیکنڈ میں چلیں گے. لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ ہے مووی کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کا. اب دیکھیں نا مثال کے طور پر اگر ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ہمیں فریم بھی 10 چاہیے ٹوٹل اور جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں فریم بھی 10 چلائے تو 10 فریم تو 1 سیکنڈ میں پورے ہو جائیں گے. تو جب آپ اپلائی کریں گے تو اب اس کی اسپیڈ کا بڑھ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پاس فریم بھی کم ہے اور فریم ریٹ جسے فریم پر سیکنڈ کہتے ہیں وہ زیادہ ہے. اب یہاں دیکھیے اگر آپ چاہیں تو اینیمیشن کے اسٹائل دیے ہوئے ہیں، ہورزنٹلی کنورٹ کر دیں. دیکھیے سب اینیمیشن کے اسٹائل ہیں، ورٹیکل میں کنورٹ کر دیں، اینگولر میں کنورٹ کر دیں، ڈائریکشن چینج کر لیں. اگر ہم چاہیں کہ ٹیکسٹ پہ اینیمیشن نہ آئے بلکہ جو اس کی لائٹنگ ہم نے پڑھی تھی نا لائٹ اینیمیٹ کر دیں گے، لائٹ اینیمیٹ کریں. اب یہ ان کی بھی اسپیڈ وہی ہے لیکن آپ چاہیں تو فریم بڑھا دیں، 100 فریم کر دیں، اسپیڈ سلو ہو جائے گی. دیکھیں نوٹ کریں غور سے. آپ چاہیں تو ٹیکسٹ کم کر دیں. دیکھیں ہم نے کہا بھی صرف A آنا چاہیے، لیکن صرف A آ رہا ہے اس طرح، یا BC کر دیں. دیکھیں اس طرح. اگر ہم لائٹنگ دیکھیں، لائٹنگ کی اینیمیشن لائٹ بھلے بند ہو لیکن لائٹ کی اینیمیشن چل رہی ہے نا، کیونکہ اینیمیشن کے آپشن میں جا کر آپ نے یہ کہا کہ ہمیں لائٹ پہ اینیمیشن چلانی ہے. اگر آپ کہتے ہیں ٹیکسٹ پہ تو ٹیکسٹ پہ چلتی ہے. دیکھیں اس طرح نوٹ کریں، ہورزنٹل ہو ورٹیکل ہو وہ ایک الگ بیٹر ہے لیکن چل تو ٹیکسٹ پہ نہیں ہے نا. لیکن ٹیکسٹ اور لائٹ دونوں کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں لائٹ اپنی جگہ اینیمیٹ کر رہی ہے، یعنی لائٹنگ چینج ہو رہی ہے اس کی انوائرمنٹ دیکھیں، اور ٹیکسٹ کی اینیمیشن تو ہو ہی رہی ہے. ان کی اسپیڈ سلو کس نے کی؟ فریمز کی کوانٹٹی نے، فریمز کی تعداد نے. اسی طرح اینیمیشن کے بہت سارے اسٹائل دیے ہوئے ہیں، آپ ان کو ایک ایک کر کے استعمال کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور 3D ایکزرا میں استعمال ہونے والے آپشنز ہیں.